اور منصوبہ ان کے نام سے پیش کروں گا۔ بہت سی نگاہیں پروفیسر کی طرف اٹھ گئیں۔ اب وہ اپنی نشست پر پہلو بدل رہے تھے۔ مجھے منصوبہ پیش کرنے کی اجازت دے دی گئی تو میں نے کہا، ہمیں بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر اسٹیفن بریکوڈا کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے تیاریاں کرنی ہیں۔ اس کے لیے ہم نے بہت سے غور و خوض کے بعد 3 ایسے افریقی ملکوں کا انتخاب کیا ہے جن کی کم از کم 20 سالہ پالیسی اس بات کی مدر ہے کہ وہ ذہنی طور پر عربوں کے مفادات کے حامی ہیں اور مختلف مواقع پر ان سے تعاون کرتے رہے ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک خصوصی افریقی ریاست کا نام لوں گا جس کے سربراہان مسلمان ہیں اور انہوں نے ہر موقع پر جہاں تک ممکن ہو سکا ہماری بھرپور اعانت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں اس مشن پر سربراہ بنایا جائے اور ان کے ذریعے باقی 2 ممالک سے بھی رابطہ قائم کیا جائے۔ میرے منصوبے کا دوسرا مرحلہ ان آبدوزوں کو تباہ کرنا ہے جو اسٹیفن بریکوڈا کی ملکیت ہیں۔ اس لیے بھی ہمیں انتہائی جدید پیمانے پر تیاری کرنی ہوگی۔ میں نے جوناتھن کے منصوبے کی تمام جزیات پر روشنی ڈالی اور نہایت باریک بینی سے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک ایک بات واضح کر دی۔ جب میں خاموش ہوا تو تقریباً 10 منٹ تک پورے حال پر اس طرح سکوت طاری رہا جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ سبھی کے چہروں پر سنسنی نظر آ رہی تھی۔ پھر اس منصوبے پر بحث ہونے لگی اور حال میں مکھیوں کی سی بنبناہٹ دیر تک گونجتی رہی۔ باہر سے آئے ہوئے نمائندوں نے اپنے اپنے فیصلے تحریری شکل میں ایک دوسرے کو دکھائے۔ ووٹنگ ہوئی اور ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس منصوبے کی مخالفت کی ہو۔ اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ ہمارا پیش کیا ہوا منصوبہ ان تمام منصوبوں سے کہیں بہتر ہے جو اب تک پیش کیے گئے تھے۔ بلاخر متفقہ طور پر اس منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کون سی ذمہ داری کون قبول کرے گا۔ چنانچہ اس کے لیے نامزدگی کی جانے لگی۔ ایک وفد کو ان 3 افریقی سربراہوں سے ملنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ دوسرے وفد کے سپرد وہ تیاریاں کی گئی جو ان آبدوزوں کو تباہ کرنے کے سلسلے میں تھی۔ اس سلسلے میں کچھ متبادل تجاویز بھی زیر بحث آئیں تاکہ اگر کسی موقع پر کوئی نئی صورتحال پیش آ جائے تو ان پر عمل کیا جا سکے۔ یہ کانفرنس غیر متوقع طور پر طویل وقت تک جاری رہی اور پورے 11 گھنٹے اس میں صرف ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ کام باقی رہ گیا تھا جس کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ دوسرے دن بھی کانفرنس کی کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ تمام لوگ پوری دلچسپی لے رہے تھے اور میں تقریباً سب کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ دوسرے دن کی کانفرنس میں ایک ملک کے نمائندے نے تجویز پیش کی کہ مجھے اس تمام پروگرام کا نگران اعلیٰ بنا دیا جائے۔ میں نے مؤدبانہ عرض کیا کہ اس طرح میں تقسیم ہو جاؤں گا اور جامع طور پر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکوں گا۔ چنانچہ بہتر یہی ہوگا کہ اس منصب کے لیے کسی اور کا انتخاب کیا جائے۔ البتہ میں نے خود کو بڑے آپریشن کے لیے انچارج کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ اس کے علاوہ مجھے خصوصی طور پر یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ پروگرام نمبر 8 پر میری نگرانی رہے۔ پچھلے دن کی پلاننگ کے مطابق اس تمام پروگرام کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور اس کے لیے گروپنگ کر دی گئی تھی۔ چنانچہ گروپ نمبر 8 کے ساتھ مجھے ایک افریقی ریاست بھی جانا تھا جہاں کئی انتہائی اہم امور نمٹانے تھے۔ اس سفر کے لیے وقت کا تعین بھی کر لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بجٹ کا معاملہ بھی طے ہو گیا تھا۔ ہر ملک نے فراخانہ پیشکش کی تھی لائن آف کنٹرول کی بقا کے لیے۔ سب ہی یکجا تھے۔ میرے قیام کے لیے فی الحال مسعود طلح کی خواہش پر ایکوائن ہی مخصوص کر دیا گیا تھا کیونکہ اس سلسلے کی ابتدائی کارروائیاں اعلیٰ سطح پر ہونی تھی۔ اس کے بعد ہی ہمارے اصل کام کا آغاز ہونا تھا۔ کانفرنس کے اختتام پر مجھے اور پروفیسر جوناتھن کو خصوصی مبارکباد پیش کی گئی اور اس کے بعد نہایت محبت اور اپنائیت کے ساتھ تمام خصوصی نمائندوں نے مجھ سے ذاتی طور پر ملاقات کی اور پھر رخصت ہو گئے۔ مجھے بہت سی پیشکشیں بھی کر دی گئی تھی۔ در حقیقت یہ میری خدمات کا بھرپور صلہ تھا اور مجھے اپنے اس کیریئر کے دوران اس وقت سے زیادہ خوشی کبھی نہیں نصیب ہوئی تھی۔ تیراڈو میں بہت زیادہ قیام نہیں رہا، البتہ پروفیسر جوناتھن نے مجھ سے کچھ دن کی رخصت چاہی تھی۔ وہ اپنے طور پر تیراڈو میں رہ کر کچھ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا، علی میں واپس آؤں گا تو اس نئے پروگرام کے حوالے سے تمہارے لیے دلچسپ تحائف لاؤں گا۔ ٹھیک ہے پروفیسر، میں ایکوائن میں آپ کا انتظار کروں گا، میں نے جواب دیا۔ مسعود طلح کے ساتھ میں ایکوائن چل پڑا۔ یہاں کے معمولات بدستور تھے، کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ مسعود طلح بھی ایک گروپ میں شامل ہو گیا تھا اور اسے اپنے کام کی تکمیل کے لیے روانہ ہونا تھا۔ چنانچہ دوسرے دن وہ مجھے عائشہ کے سپرد کر کے چلا گیا۔ عائشہ نے مجھ سے اس نئے مشن کے بارے میں تمام تفصیلات پوچھی اور اس کے بعد بولی، علی اگر تہذیب یہاں ہوتی تو تمہاری کامیابیوں کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتی۔ مان لو میری بات، جب تک تم مصروف نہیں ہوتے اس وقت تک کے لیے یہی صحیح، تہذیب کو یہاں بلا لو۔ نہیں عائشہ پلیز اس کے لیے ضد نہ کرو، میں تمہیں اپنے جذبات سے آگاہ کر چکا ہوں۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ بوڈ اور میکنوں کو جب میری آمد کی اطلاع ملی تو دونوں میرے پاس پہنچ گئے۔
میں نے ان سے ان کی مصروفیات کے بارے میں پوچھا تو بڈ نے اپنی آوارہ گردیوں کی رپورٹ دینا شروع کر دی، لیکن میں نے اسے ڈانٹ کر چپ کرایا اور میکنو کی طرف دیکھا۔ کیا تم بھی بڈ کے ساتھ آوارہ گردی کر رہے ہو میکنو؟ نہیں چیف، مجھے اس قسم کی فضولیات سے دلچسپی نہیں۔ یہاں میرے بہت سے دوست موجود ہیں اور میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ایک بات بتاؤ میکنو، سان بین کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ مشرقی علاقے کا ایک قبیلہ ہے اور اس علاقے کے طاقتور قبائل میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کی زبان کیا افریقہ کی تمام زبانوں سے مختلف ہے؟ نہیں چیف، ایسی کوئی بات نہیں۔ کبھی اس طرف کا رخ کیا؟ نہیں، صرف سنا ہے اس کے بارے میں۔ کوئی خاص بات؟ ہاں، ممکن ہے تمہیں میرے ساتھ سان بین چلنا پڑے۔ چلوں گا چیف، مجھے آپ کے حکم کا انتظار ہے، میکنو نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں اس پرسکون علاقے میں وقت گزارنے لگا۔ عائشہ سے زیادہ خیال رکھنے والی میزبان کون ہو سکتی تھی؟ ایک ایک لمحہ میرا خیال رکھتی تھی۔ مسعود طلحہ 5ویں دن واپس آیا اور ایک دن قیام کر کے پھر چلا گیا۔ اس دوران تقریباً 26 دن یہاں گزر گئے۔ 27ویں دن مسعود طلحہ پھر واپس آیا اور اس بار اس کی واپسی بدریہ ہیلی کاپٹر ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی اس دوران کی مصروفیات سے آگاہ کرنے کے بعد روانگی کی تیاری کے لیے کہا۔ اس کے ساتھ چلنے کے لیے مجھے بھلا کیا تیاری کرنی تھی؟ میں ہر طرح تیار تھا، چنانچہ مسعود طلحہ کے ساتھ چل پڑا۔ پہلے ہمیں تیراڈو جانا تھا، پھر وہاں سے آگے کا سفر کرنا تھا۔ تیراڈو تک ہیلی کاپٹر کا سفر خاموشی سے طے ہوا۔ میں اور مسعود اپنی اپنی سوچوں میں گم رہے اور پھر اس وقت ہی چونکے جب ہیلی کاپٹر نے تیراڈو کے ہیلی پیڈ پر لینڈ کیا۔ یہاں سب سے پہلے میری ملاقات پروفیسر جوناتھن سے ہوئی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ خود یہاں آ رہے ہو چیف، تو میں نے ایکوائن آنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ پروفیسر نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ سنائیں پروفیسر۔ میں نے کہا، روز و شب کیسے گزر رہے ہیں؟ انتہائی پرسکون اور اطمینان بخش۔ بمبارڈو گیا تھا، وہاں سے آگے بھی گیا تھا اور اب مسٹر شہاب فائق کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔ شہاب فائق بمبارڈو ہی سے میرے ساتھ آئے ہیں۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے مسعود طلحہ کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، گروپ نمبر 8 کے سربراہ شہاب فائق ہی ہیں اور آپ کو ان کے ساتھ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ مسعود طلحہ نے مجھے شہاب فائق سے ملایا۔ وہ ایک دراز قامت عرب تھے، چہرے ہی سے ذہانت ٹپکتی تھی اور جسم کسی پھرتیلے برگ رفتار چیتے کی مانند تھا۔ پروگرام نمبر 8 کا مکمل چارٹ انہی کے پاس تھا۔ مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے انہوں نے مسرور لہجے میں کہا، آپ سے مل کر دلی مسرت ہوئی مسٹر علی۔ آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں فخر محسوس کروں گا۔ شکریہ، میں نے کہا۔ بہتر ہوگا کہ ہم تکلفات کو بلائے طاق رکھ دیں اور اپنے اصل مقصد پر توجہ دیں۔ یقیناً، شہاب فائق نے جلدی سے کہا۔ میں آپ کے سامنے اپنے پروگرام کی تفصیلات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہمہ گوش ہوں۔ شہاب فائق نے مجھے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا اور میں مسرور انداز میں گردن ہلانے لگا۔ شہاب نے مجھے کچھ تصاویر بھی دکھائی تھی جو ایک جہاز کی تھی اور یہی وہ جہاز تھا جو ہماری اس مہم میں ایک اہم کردار ادا کرنے والا تھا۔ شہاب، پروفیسر جوناتھن طلحہ اور میں ایک نئے سفر پر روانہ ہو گئے جس کا اختتام ایک ایسی افریقی ریاست میں ہوا جو تمام افریقی ریاستوں میں ایک نمایاں مقام رکھتی تھی۔ وہاں ہمارا استقبال بڑی سادگی سے کیا گیا، پھر ہمیں صدارتی محل میں پہنچا دیا گیا جہاں افریقی ریاست کے ایک نامور صدر نے ہمارا استقبال کیا۔ اس کی سیر انگیز شخصیت فوراً ہی دل پر اثر انداز ہوتی تھی۔ ہمیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ رات کے کھانے میں شریک کیا گیا اور اس کے بعد کافی دیر تک میں اس معزز و محترم شخصیت سے گفتگو کرتا رہا۔ دوسرے دن صدر مملکت ہمیں بذات خود اس منصوبے کا معائنہ کرانے لے گئے جو اس سلسلے میں سب سے نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ شہاب فائق نے اس عجیب و غریب جہاز پر پہنچ کر مجھے اس کے بارے میں تفصیلات بتانا شروع کر دی۔ یہ جہاز پرانا ہی تھا اور اس کا اوپری حصہ جو سامنے نظر آتا تھا انتہائی معمولی نوعیت کا تھا، لیکن جب میں اس کے تہہ خانے میں اترا تو یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ پورا تہہ خانہ جدید ترین جنگی آلات سے آراستہ تھا۔ مجھے اس تیز ترین کارکردگی پر حیرت بھی ہوئی کیونکہ جو کچھ بھی میری نظروں کے سامنے تھا وہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ بہرحال جن لوگوں کو بھی یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی انہوں نے کمال مہارت و برق رفتاری کا ثبوت دیا تھا۔ جہاز پر موجود آپریٹر نے شہاب فائق کے ساتھ مل کر مجھے اس جہاز کی کارکردگی سے روشناس کرایا اور اس کی خوفناک قوتوں کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ میں ایک ایک چیز کو بڑی دلچسپی اور حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ شہاب فائق اس جہاز کا کیپٹن تھا اور اسی کی نگرانی میں پروگرام نمبر 8 کے تحت اس جہاز کی تکمیل ہوئی تھی۔ وہ تمام سامان اس میں بار کر دیا گیا تھا جس کی ہمیں ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ خصوصی نقشے جہاز میں موجود تھے جن کے ذریعے ہم عام سمندری راستوں سے ہٹ کر بونیکا کی جانب سفر کر سکتے تھے۔ شہاب فائق ایک باقاعدہ تربیت یافتہ کپتان تھا۔ اس نے اپنی مہارت اور تجربے کے بارے میں تفصیلات بتائیں اور پھر میں نے ان سب کو اس کامیاب کوشش پر اپنی طرف سے دلی مبارکباد دی۔ یقیناً ان کی یہ کاوش قابل داد تھی۔
और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि इतने मुख्तसर वक्त में इतनी जामे तैयारियां की गई थी, ये मामूली बात नहीं थी। इस सिलसिले में शहाब फाइक ने मुझे बताया कि जनाब सदर की ज़ाती दिलचस्पी और तवज्जो इस बर्क रफ्तारी से काम करने का बायस बनी, वरना बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती थी। शहाब फाइक ने मुझे बताया कि इस सिलसिले में मुकामी हुकूमत के सरबराह ने ज़ाती तौर पर काफ़ी सरमाया फराहम किया है और ख़ुद अपने खसूसी त्यारे में दुनिया के 2 तरक्की याफ्ता ममालिक का सफ़र किया है, जहाँ से उन्होंने अपने ज़ाती असर और रसूख से काम लेकर वो चीज़ें मुहैया की हैं जिनका उसूल किसी हद तक मुश्किल नजर आता था। काफ़ी देर तक जहाज पर रहने के बाद मैंने पूरे इत्मीनान अंदाज में गर्दन हिला दी और उसके बाद शहाब फाइक से इस सिलसिले में सवाल किया, रवानगी के लिए कितना वक्त दरकार होगा? आज से तीसरे दिन हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे और अब आपको अपने डिपार्टमेंट की तरतीब कर लेनी है। उसी दिन मुझे उस खूबसूरत शहर के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में ले जाया गया, जहाँ एक पुराना महल नजर आ रहा था। ये पुराना महल भी सरबराह ममलिकत का था। यहाँ पहुंचकर मुझे महल के एक अंदरूनी गोशे में ले जाया गया और तकरीबन 80 अफराद को वहाँ मौजूद देखकर मेरी आंखें हैरत से खुल गई। ये अजीबो गरीब शक्लों के मालिक थे, लेकिन बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि उन्होंने ये सवांग भरा था। उनके चेहरों पर कद्दू जैसी किसी तरकारी के खोल चढ़े हुए थे, जिस पर मुख्तलिफ किस्म के नक्शो निगार बनाए गए थे। जिस्म तंदुरुस्त व तवाना थे और उन पर भी अजीबो गरीब नकूश बने हुए थे। कोई ढांचे की शक्ल में रंगा हुआ नजर आ रहा था। किसी ने अपने बदन पर बिल्ली जैसे बाल बनाए हुए थे। हड्डियों और मनकों की मालाएं उनके जिस्म पर पड़ी हुई थी। ज़ेरी बदन ढके हुए थे। उन सब ने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया। मैं तो उन्हें देख कर ही हैरान रह गया था। शहाब फाइक ने बताया कि इन सब का ताल्लुक सान बीन से है, लेकिन ये इस रियासत में तवील अरसे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और तालीम याफ्ता लोग हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पर फायज हैं। लेकिन जो शक्ल उन्होंने इस वक्त आपके सामने पेश की है मिस्टर अली, ये सान बीन के रहने वालों की असल शक्ल है। वो इसी तरह सवांग भरा करते हैं और यही उनकी रवायात हैं, नहायत शानदार। मेरे ख्याल में ये इंतज़ाम हमारी तवक्को से ज़्यादा है। हाँ, ये भी जनाब सदर की काविशें हैं। जब सान बीन का नाम उनके सामने पेश किया गया और सूरत हाल किसी हद तक उनके इल्म में लाई गई, तो उन्होंने इन अफराद के बारे में बताया जो यहाँ मौजूद थे और सान बीन ही से ताल्लुक़ रखते थे। अब आप फरमाएं, आपका क्या ख्याल है? मैं इस इंतज़ाम से मुतमईन हूँ। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि सान बीन कबीले के अफराद बोनिका के लिए रवाना हुए हैं या नहीं। इस सिलसिले में हमें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। यानी अगर सान बीन के लोग भी बोनिका के लिए चल पड़े हैं तो हमें भी अपने तौर पर वहाँ जगह बनाना पड़ेगी। किस तरह, ये आइंदा के हालात पर मुनहसर है। अलबत्ता ये हो सकता है कि सान बीन कबीले के थोड़े ही अफराद वहाँ पहुँचें और मज़ीद उनमें शामिल हो जाएं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात भी नहीं। ताहम ये खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। ठीक है शाहब, इसमें कोई हरज नहीं। वैसे ये लोग क्या जदीद असला भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या मिस्टर जोनाथन ने अपने उस तजवीज़ के बारे में नहीं बताया जो उस सिलसिले में उन्होंने पेश की थी? शहाब फाइक ने कहा और मैं चौंक कर जोनाथन की तरफ देखने लगा। मेरी तो अभी मिस्टर अली से कोई बात ही नहीं हुई शहाब साहब। वो वैसे अली, मिस्टर जोनाथन हथियारों की डिज़ाइनिंग में अपना जवाब नहीं रखते। ये देखिए, ये कुल्हाड़ी है। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? शहाब ने उन लोगों के पास रखी हुई एक कुल्हाड़ी उठाई और उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कुल्हाड़ी हाथ में लेकर देखी। ज़्यादा वजनी नहीं थी। उसके दस्ते का रंग लकड़ी की मानिंद था, लेकिन वो दस्ता लकड़ी का था नहीं। सामने के हिस्से में एक खोल चढ़ा हुआ था और कुल्हाड़ी का फल हाथ में लेने के बाद अजीबो गरीब महसूस हुआ। बज़ाहिर वो कुल्हाड़ी का फल नजर आता था। उसके निचले हिस्से में दारी भी थी, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि दारे का ऊपरी हिस्सा ठोस है, लोहे का बना हुआ नहीं, बल्कि उसमें कुछ और था। शहाब फाइक ने उस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल मुझे बताया और मैंने दिल में जोनाथन की तारीफ की। ये कुल्हाड़ी नहीं बल्कि एक तरह की छोटी ब्रेन गन थी, जिसका दस्ता नाल की हैसियत से इस्तेमाल होता था और फल में थोड़ी सी तब्दीली कर लेने से ट्राइगर निकल आता था। उसका मैगजीन भी बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से एक हिस्से में लगाया जाता था और ये मुसलसल गोलियां उगल सकती थी। मैंने मुस्कुराते हुए हैरान निगाहों से शहाब फाइक की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए प्रोफेसर जोनाथन की तरफ इशारा कर दिया। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा था कि ये डिज़ाइनिंग और इन हथियारों की ये कारकर्दगी प्रोफेसर जोनाथन की ज़हानत और मेहनत का नतीजा है। और यही नहीं, आप ज़रा ये नेज़े देखिए। क्या आपको ये नेज़े नहीं मालूम होते? इसमें भी कुछ है? मैंने गहरी सांस लेकर पूछा। हाँ, थोड़ी सी तब्दीली से ये नेज़े दूरमार राइफलों में तब्दील हो सकते हैं। ये देखिए, इस तरह शहाब फाइक ने एक छोटी सी नाली उठाई और नेज़े के निचले हिस्से में फिट कर दी और उसके बाद एक बिट उठाया और उसे नेज़े के फल के करीब फिट कर दिया। फिर उसमें थोड़ी सी उलट पुलट करने के बाद उसने नेज़ा मेरे हाथ में थमा दिया। मैं हैरान निगाहों से इस तमाम कार्रवाई को देख रहा था।
پھر میں نے پروفیسر جوناتھن کی طرف دیکھا اور جوناتھن مسکرانے لگے۔ اور اس قسم کے کتنے ہی ہتھیار تیار کرائے گئے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہو۔ دراصل پروفیسر جوناتھن نے تو اور بھی ہم کو بہت سی راہیں دکھائی ہیں۔ شہاب فائق نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ ان انتظامات سے بحیثیت کپتان بالکل مطمئن ہیں شہاب صاحب؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ میں جہاز رانی سے متعلق رہا ہوں اور سمندری سفر کا مجھے خاصا تجربہ ہے، لیکن کسی جنگی جہاز سے میری کبھی وابستگی نہیں رہی۔ یہاں جو جنگی اسلحہ نصب کیا گیا ہے اس کے صحیح استعمال سے میں واقف نہیں، سوائے اس صادقے کے جس حد تک مجھے بتایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جنگی کارروائیوں کے انچارج کسے مقرر کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہمیں ابھی تک اطلاع نہیں دی گئی۔ تمام کام نہایت رازداری سے ہو رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس جہاز میں جنگی کارروائیوں کی کمان کون سنبھالے گا، لیکن یقیناً کوئی ایسا ہی آدمی ہوگا جو ان ہتھیاروں کے استعمال سے پوری واقفیت رکھتا ہو۔ بہرطور جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس سے تو بڑا اطمینان محسوس ہوتا ہے، اور یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ہمیں اپنی کوششوں میں کامیابی ہوگی۔ ہم وہاں سے واپس چلے آئے۔ میں نے پروفیسر جوناتھن سے ان ہتھیاروں کے ڈیزائن کرنے کے بارے میں تفصیلات پوچھی تو پروفیسر جوناتھن نے کہا، یہی تو سب کچھ کرتا رہا ہوں، لیکن لائن آف کروزل کی اسلحہ فیکٹریوں کی کارکردگی کا تمہیں اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے علی کہ میرے ڈیزائن کیے ہوئے ہتھیار نہایت آسانی سے تیار کر دیے گئے۔ یہ لائن آف کروزل ہی کی ایک فیکٹری کے تیار کردہ ہتھیار ہیں، بہت نفیس ہیں، خاص طور سے ان کی ڈیزائننگ کا کوئی جواب نہیں۔ پروفیسر جوناتھن، آپ نے صورتحال کا صحیح اندازہ لگایا، ہمیں ان سے بڑی مدد مل سکتی ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی علی جو ہم ضرورت پڑنے پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تمہیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اسٹیفن بریکوڈا کو جدید ترین ہتھیاروں کی سہولت حاصل ہوگی اور ہمیں ان ہتھیاروں کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا مسٹر جوناتھن کہ اسٹیفن بریکوڈا اپنے کام میں تساہل کیوں برت رہا ہے، یا یہ کہ اسے بھی تیاریوں کے لیے مزید کتنا وقت درکار ہے۔ میں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہر دن اور ہر رات کو طویل تر محسوس کرتا ہوں۔ بلا شبہ یہ معلومات نہ ہونے سے ہمیں بعض الجھنوں کا سامنا تو ہے، تاہم یہ کارروائیاں جتنے مختصر وقت میں ہوئی ہیں یہ بھی معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں 3 دن قیام کرنا پڑا اور اس کے بعد ہم وہاں سے واپس تیراڈو چلے آئے جہاں اس پروگرام کو آخری شکل دی جا رہی تھی۔ تیراڈو میں میری ملاقات فیضان نشترے سے کرائی گئی جو صورت ہی سے کٹر فوجی معلوم ہوتا تھا۔ انتہائی پر روب، چہرہ بہترین، قد و قامت، عمر تقریباً 50 سال، آنکھوں میں ذہانت کی چمک، بدن میں پھرتی۔ اس شخص کے بارے میں مجھے بتایا کہ یہ جہاز پر جنگی کمانڈر ہوگا اور اسی کی کمان میں جہاز جنگی کارروائیاں کرے گا۔ فیضان ایک پھرتیلا انسان تھا، اس کے ہونٹوں پر ایک لمحے کے لیے بھی شگفتگی یا مسکراہٹ نہیں آتی تھی، بس ایک روبوٹ معلوم ہوتا تھا جو مشینی انداز میں عمل کرنے کا عادی ہو۔ پھر تیراڈو میں میری ملاقات آخری بار لیدی اور کینس سے ہوئی۔ یہ ملاقات مسعود طلحہ نے کرائی تھی۔ لیدی بالکل سنجیدہ تھی اور غیر مطمئن نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ کینس کے انداز میں وہی بے پرواہی اور شگفتگی تھی۔ اس نے بے اختیار مجھ سے کہا، بڈ کہاں گیا؟ کون سے ایسے مشن پر گیا ہے وہ کہ اسے فرصت ہی نہیں مل رہی؟ حالانکہ اس نے مجھ سے بہت سے وعدے کیے تھے، لیکن سخت دغا باز انسان ہے۔ وہ مصروف ہے کینس، میں نے مختصر کہا۔ تمہیں بڈ میں دلچسپی نہیں لینا چاہیے کینس، ہماری اور اس کی راہیں الگ الگ ہیں۔ لیدی نے کینس کو سرزنش کی۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، دلچسپی لینے کا کیا سوال ہے؟ کینس نے بے پرواہی سے کہا، ہمارے لیے کینیڈا جانے کا بندوبست کیا گیا ہے علی، میں نے خود ہی وہاں کی فرمائش کی تھی۔ میرا خیال ہے یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ مجھے بمبارڈو پہنچا دیا جائے گا اور وہاں سے میں کینیڈا کے لیے روانہ ہو جاؤں گی۔ بہرطور علی، تمہارا بہت شکریہ، اور میں مطمئن ہوں کہ میں نے غلط لوگوں سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ میرے لیے دعا کرنا کہ زندگی کے نئے مرحلے میں داخل ہو کر کامیابی سے آگے بڑھ سکوں۔ لیدی نے کہا، لیدی، تمہارے تعاون کو ہم میں سے کوئی کبھی نظر انداز نہیں کرے گا، اور اگر زندگی میں کبھی موقع ملا تو تم سے ملاقات ضرور ہوگی۔ ویسے تم اطمینان رکھو، کینیڈا جا کر تمہیں فوری طور پر کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں اس کے لیے بھی ان لوگوں سے بات کر لوں گا۔ نہیں علی، اب کسی بات کی ضرورت نہیں رہی، وہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ انتخاب میں نے خود کیا ہے، کیونکہ میری یادداشت میں کچھ ایسے لوگ محفوظ ہیں جن کا قیام کینیڈا میں ہے۔ اگر میں ان سے ملاقات کر لوں تو وہ میری مدد کر سکتے ہیں۔ پھر میں لیدی اور کینس سے رخصت ہو گیا۔ مسعود طلحہ نے مجھے بتایا کہ بڈ اور میکنو کو بھی طلب کر لیا گیا ہے تاکہ وہ اس مشن میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ بڈ اور میکنو سے میری ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ساتھ ہی مقیم ہو گئے۔ میں اب بے چینی سے اس آپریشن کی ابتدا کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً تمام مراحل سے فراغت حاصل ہو گئی تھی اور اب میرے ذہن پر یہ مہم سوار تھی۔ پھر ایک دن شہاب فائق نے مجھ سے ملاقات کی اور بولا،
ہم آج ہی شام روانہ ہو رہے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے کام کا آغاز آج رات ہی سے ہو جائے گا، میرا مطلب ہے آدھی رات یا اس کے بعد کا کوئی وقت۔ میں نے پھیکی سے مسکراہٹ کے ساتھ گردن ہلا دی۔ اس افریقی ریاست روانہ ہونے کے لیے میرے ساتھ فیضان نشتر، پروفیسر جوناتھن، شہاب فائق، بڈ اور میکنو تھے۔ ہم 6 افراد ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پہنچے اور ہیلی کاپٹر سیدھا اس پورٹ پر اترا جو عام پورٹ سے ذرا ہٹ کر تھا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں میں نے وہ جنگی جہاز دیکھا تھا جسے روانہ ہونا تھا۔ یہاں تمام تیاریاں مکمل کر دی گئی تھی۔ افریقی ریاست کے صدر نے ہمیں پرجوش انداز میں الوداع کہا اور اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ وہ خود اس مہم میں شریک نہیں ہو رہے، جبکہ یہ ان کی دلی خواہش تھی۔ اسیمر نے ہمیں جہاز پر پہنچا دیا۔ شہاب فائق نے فوراً ہی کیپٹن شپ سنبھال لی، جبکہ فیضان نشتر جہاز کے نچلے حصے میں پہنچ گیا تھا۔ غالباً اس کا رابطہ اس عملے سے تھا جو جہاز کے نچلے حصے میں جدید ساخت کی مشین کنٹرول کر رہا تھا۔ نچلے حصے سے ہمیں کوئی غرض نہیں تھی۔ فیضان نشتر نے وہاں اپنی کمان قائم کر لی تھی اور ہم نے پروفیسر جوناتھن کو ساتھ رکھا تھا۔ شہاب فائق نے مجھے ہر چیز کی شناخت کرا دی۔ وہ 80 افراد جن کا تعلق قبیلہ سان بین سے بتایا گیا تھا جہاز پر موجود تھے اور اس وقت خاصے معقول لباس میں تھے۔ مکمل تیاریوں کے بعد صبح کو تقریباً 4:45 بجے جہاز نے ساحل چھوڑ دیا۔ لنگر اٹھا لیے گئے اور ہم اپنی نئی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بڈ اور میکنو عرشے پر کھڑے عجیب سی نظروں سے ساحل کو گور رہے تھے۔ میں ایک الگ گوشے میں جا کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت تنہائی زیادہ اچھی لگ رہی تھی کیونکہ اس طرح ذہن کو سوچنے کی آزادی ہوتی ہے۔ ساحل آہستہ آہستہ نگاہوں سے دور ہوتا رہا اور جب صبح کی روشنی پھوٹی تو آبادی کے دھندلے سائے گم ہو چکے تھے۔ اب چاروں طرف بیکراں سمندر تھا، دیو پہ کر موجیں تھیں اور خیالات کے وہ عظیم طوفان تھے جو ذہن میں برپا تھے۔ شہاب فائق نے جہاز پر مکمل کنٹرول قائم کرنے کے بعد اسے صحیح سمت روانہ کرنے کے بعد مجھ سے ملاقات کی۔ مسٹر علی، اپنے آپ کو یوں تنے تنہا نہ چھوڑا کریں، آپ کی معیت ہم سب کے لیے باعث دلکشی ہے۔ ویسے اس سفر کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کوئی خاص نہیں شہاب، بس میں کامیابی کا خواہاں ہوں۔ ہمیں کامیابی ہوگی علی، خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، ہم نیک جذبات لے کر نکلے ہیں، خدا کرے ایسا ہی ہو، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ علی، میں آپ کو ایک شخص سے ملانا چاہتا ہوں، کیا آپ نے ابھی تک اپنے ساتھیوں سے ملاقات نہیں کی؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گروپ ابھی تک آپ سے صحیح طور پر متعارف نہیں ہو سکا۔ آئیے میں آپ کو ان لوگوں سے ملاؤں جن کا تعلق سان بین سے ہے اور جو مشن کے دوسرے مرحلے پر آپ کے ماتحت ہوں گے۔ سان بین کے قبیلے کے لوگوں میں تقریباً تمام افراد پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ تھے۔ مجھے شہاب فائق نے ایک شخص سے ملایا جس کا نام اوٹو کان تھا۔ اسے انگریزی میں گفتگو کرتے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے اوٹو کان سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس سے اس کی خیریت پوچھی۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا، گو آپ سے اب تک ہماری کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ہمارے مشن کے چیف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں آئندہ پروگرام کے بارے میں بریف کریں۔ یقیناً مسٹر اوٹو کان، میں نے جواب دیا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اوٹو کان سیاہ ضرور تھا لیکن اس کی شخصیت بہت دلچسپ ثابت ہوئی۔ شہاب نے اس سے ملاقات کرا کے اپنا کام ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں اوٹو کان کے ساتھ ان تمام بقیہ افراد سے ملا جنہیں آئندہ اس مشن میں میرے ساتھ اہم کردار انجام دینا تھا۔ کافی دیر تک ہم گفتگو کرتے رہے۔ جوناتھن، بڈ اور میکنو بھی آگے اس گفتگو میں شامل ہو گئے تھے۔ میں ان تینوں کا تعارف بھی ان لوگوں سے کرا رہا تھا کیونکہ مشن میں جوناتھن، بڈ اور میکنو کی شمولیت بھی میرے ساتھ تھی۔ رات کے کھانے پر جہاں جوناتھن، بڈ، میکنو اور میں موجود تھے وہیں فیضان نشتر بھی تھا، لیکن ہمیشہ کی مانند خاموش اور سنجیدہ۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے اس کی سنجیدگی کے بارے میں پوچھا۔ خاموشی مجھے پسند ہے مسٹر علی، آپ میری طرف سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، میں آپ سے مکمل تعاون کروں گا۔ مسٹر جوناتھن میرے بہترین رفیق ثابت ہوئے ہیں، مجھے ان سے بہت مدد مل رہی ہے۔ مسٹر فیضان، میں آپ کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سفر دلچسپ انداز میں جاری رہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے دوری محسوس نہ کریں۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا اور میرا خیال ہے مزید کچھ گھنٹے مصروف رہوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو کمپنی دے سکوں گا، فیضان نشتر نے جواب دیا۔ کھانے کے بعد میں اپنے آرام دہ کیبن میں جا کر لیٹ گیا۔ پچھلی رات سو بھی نہیں سکا تھا، چنانچہ گہری نیند سو گیا۔ صبح کو بھی دیر تک سوتا رہا۔ طلوع صبح کا منظر گزر چکا تھا اور سورج نکل آیا تھا۔ پھر میں نے ناشتہ کیا۔ جہاز کا سفر بدستور جاری تھا اور ابھی تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جو قابل ذکر ہوتا۔ فیضان نشتر نے ناشتے کی میز پر مجھ سے ملاقات کی اور مسکرائے بغیر بولا، میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے بارے میں بہت سوچا ہے، لیکن جو زندگی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے مسٹر علی، اس کے بعد مسکرانے کو میرا جی نہیں چاہتا۔
ذرا فلسفی قسم کا آدمی ہوں، اس دنیا پر اکثر غور کرتا رہتا ہوں اور ذہن عجیب سی کیفیت کا شکار رہتا ہے۔ میں فیضان سے دیر تک گفتگو کرتا رہا، پھر ہم ناشتے کے بعد ٹہلتے ہوئے عرشے پر نکل آئے۔ میں نے اس سے ان جنگی ہتھیاروں کے بارے میں پوچھا جو جہاز میں موجود تھے۔ یہ جہاز بہترین کارکردگی کے حامل ہیں، وہ بولا، اور اگر خدا نے چاہا تو ہم اپنے دشمنوں پر ان کے ذریعے مکمل فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ان کی تمام تفصیلات سے آگاہ کروں۔ یقیناً میری یہی خواہش ہے، لیکن اس کا اظہار میں اس لیے نہیں کر سکا کہ کہیں آپ اسے مداخلت بیجا نہ سمجھے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آئیے، فیضان نشتر نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ شخص فطرتاً ہی خاموش طبع ہے، لیکن دل کا برا نہیں۔ جہاز کی نچلی سطح پر لے جانے کے بعد اس نے مجھے آپریشن کی تفصیلات بتانا شروع کر دی۔ ایک بڑا سا اسکرین نظر آ رہا تھا جس کی نچلی سطح پر بٹن لگے ہوئے تھے۔ مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کی پیش کر کے اس نے اسکرین کے سامنے والی سیٹ سنبھالی اور پھر کچھ بٹن آن کر دیے۔ اسکرین پر سمندر نظر آ رہا تھا، مچھلیاں پانی کی سطح پر نمودار ہوتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ ان میں بعض بڑی مچھلیاں بھی تھیں۔ شارک مچھلیوں کے گھرانے سمندر میں آباد تھے اور ان کے گول نظر آ رہے تھے۔ غیر سمندر اور آسمان کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہ تھی جو سامنے ہو۔ اور پھر اس نے کچھ اور بٹن دبائے اور اسکرین پر دوسرے مناظر ابھرنے لگے۔ میں نے حیرت سے دیکھا، بہت سے آبی پودے نظر آ رہے تھے، چٹانیں اور نہ جانے کیا کیا۔ فیضان نے اب مجھے بتایا کہ اب ویژن کیمرے سمندر کی تہہ کا جائزہ لے رہے ہیں، اسی طرح ہم ان آبدوزوں کی تلاش میں آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ بولا، یہ جدید ترین آلات ہیں، ورنہ اس سے قبل صرف آبدوزوں کے سگنل موصول کیے جاتے تھے، لیکن یہ تمام مشینیں اس دور کی جدید ترین ایجاد ہیں۔ ان کے ذریعے آبدوزوں کو سطح سمندر سے نیچے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور ان کا نشانہ لیا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ وہ پہاڑی دیکھ رہے ہیں، وہ جس پر ایک بہت بڑا آکٹوپس نظر آ رہا ہے۔ فیضان نشتر نے ایک لیور کو دبانا شروع کر دیا اور پہاڑی کا منظر نمایاں ہوتا چلا گیا۔ انتہائی خوفناک اور بہت بڑی آکٹوپس ایک پہاڑی کے ایک حصے میں موجود تھی۔ اس کے بعد اسکرین کا ایک حصہ تاریک ہو گیا اور اس پر نمبر ابھرنے لگے۔ میں غور سے ان نمبروں کو دیکھ رہا تھا۔ فیضان نے کہا، یہ اس پہاڑی کا ناپ تول ہے۔ اس کی چوڑائی تقریباً 110 فٹ ہے اور اس کا فاصلہ اس وقت اس جہاز سے تقریباً 13 کلومیٹر ہے۔ اس طرح ہم اپنے وہ تمام اعداد و شمار حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں درکار ہوں۔ میں آپ کو تجربتاً یہ پہاڑی تباہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے سامنے رکھے ہوئے ایک گول سے پیالے نما آلے کو قریب کر لیا اور پھر کوڈ ورڈز میں اپنے ساتھیوں کو ہدایت دینے لگا۔ اسکرین پر پہاڑی کا منظر نمایاں ہوتا جا رہا تھا، وہ مختلف نمبر دہراتا رہا۔ اس کے بعد اس نے آخری حکم دیا۔ اسکرین پر ایک روشن نقطہ نمودار ہوا جس میں کئی رنگوں کی شعاعیں تھیں۔ وہ نقطہ اسی برق رفتاری سے آگے بڑھا کہ اس پر نگاہ جمانا بھی مشکل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد روشنی کا ایک تیز جماکہ ہوا اور اسکرین پر چنگاریاں سی بکھر گئی، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے، اور اس کے بعد پہاڑی کے ٹکڑے سمندر میں منتشر نظر آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد منظر صاف ہوتا چلا گیا اور فیضان کی آواز ابھری، آپ نے دیکھا مسٹر علی، پہاڑی کا کیا حشر ہوا؟ میری آنکھوں میں مسرت کی جھلکیاں نظر آنے لگی۔ میں نے مسرور انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہایت اعلیٰ کارکردگی ہے مسٹر فیضان، میری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے۔ شکریہ، انشاءاللہ ہم اپنے مشن میں سرخرو ہوں گے۔ اس واقعے نے مجھے بہت متاثر کیا تھا اور میں بڑا پر امید ہو گیا تھا۔ فیضان سے بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی اور اس کی طرف سے میرے دل میں جو اندیشے تھے وہ سب کے سب دور ہو گئے۔ میں وہاں سے نکل آیا اور باہر کے معاملات کا جائزہ لینے لگا۔ بڈ اور بیکنو عموماً ساتھ دے کے جاتے تھے، اس وقت بھی وہ عرشے پر کھڑے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ میں ٹہلتا ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ بڈ کہنے لگا، چیف، مغرب میں کم از کم یہ خوبی ضرور ہے، وہ لوگ انسان کو زندگی سے بیزار نہیں ہونے دیتے۔ اگر اس جہاز پر چند خواتین بھی موجود ہوتی تو سفر اس قدر خشک اور بور ثابت نہ ہوتا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ماحول میں دلکشی رہتی۔ میں اس احمق افریقی کو یہی بتا رہا تھا، لیکن یہ مجھ سے متفق نہیں ہے۔ میں بھی تم سے متفق نہیں ہوں بڈ، لہذا اب اس مسئلے پر پروفیسر جوناتھن سے اور گفتگو کر کے دیکھ لو۔ کس کا نام لیا ہے چیف آپ نے؟ وہ بڑے میاں تو ویسے ہی زندگی سے بیزار رہتے ہیں، بڈ نے گہری سانس لے کر کہا۔ شاہ ایک تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا نظر آیا تو میں مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا اور اس سے اس سفر کے متعلق باتیں کرنے لگا۔ اوٹو کان اور اس کے تمام ساتھی بالکل مطمئن تھے۔ میں نے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور پھر اپنے منصوبے کی تفصیلات انہیں بتائیں۔ اوٹو کان کہنے لگا، چیف، کیا آپ نے وہ کشتیاں دیکھی جن کے ذریعے ہمیں سفر کرنا ہے؟ ہاں، مجھے وہ کشتیاں دکھا دی گئی ہیں۔ ایک بات ذرا مضطرب کر رہی ہے چیف، اوٹو کان نے کہا۔ وہ کیا اوٹو کان؟ میں نے سوال کیا۔ اگر میرے قبیلے کے لوگ بھی بونیکا پہنچ گئے
تو بونیکا میں آپریشن کے دوران انہیں ہمارا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے میں انہی ہی میں سے ہوں اور میرے ساتھی بھی، چنانچہ یہ ایک ناپسندیدہ بات ہوگی کہ ہم اپنے قبیلے کے 8 افراد پر ہاتھ اٹھائیں۔ آپ میرے جذبے کو سمجھ رہے ہوں گے، یقیناً تم خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا اوٹوکان۔ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان بیچاروں کی سادگی نے انہیں اسٹیفن بریکوڈا کے ساتھ کر دیا ہے، ورنہ ظاہر ہے انہیں لائن آف کروزل سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ بالکل بالکل چیف، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ تم مطمئن رہو اوٹوکان، یہ نہ سمجھو کہ میں صرف چیف ہوں بلکہ میں تمہارا دوست بھی ہوں اور ہر مرحلے پر تم سے تعاون کریں گا۔ اوٹوکان نے پھر میرا شکریہ ادا کیا اور گردن خم کر دی۔ تمام لوگ الرٹ ہو کر اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ پھر اس سفر کی 8ویں رات شاہ فائق نے مجھے بتایا کہ ہم منزل پر پہنچ گئے اور اب ہم سمندری راستے سے ہٹنا ہے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر پائلٹ کیبن کی طرف چل پڑا۔ اندر پہنچ کر اس نے ایک نقشے پر اس راستے کی نشاندہی کی جس پر اب ہمیں سفر کرنا تھا۔ ہمیں تقریباً 30 گھنٹے سفر کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے۔ اس نے نقشے پر ایک چھڑی سے نشاندہی کرتے ہوئے کہا، لیکن یہاں سے جہاز کا رخ تبدیل کرنا ہے۔ تقریباً 10 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم جہاز پر اس قسم کے حالات پیدا کر دیں گے کہ وہ سمندری طوفان کا شکار معلوم ہو۔ اس کے بعد اسے منزل کی جانب اس انداز میں بڑھانا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم طوفان کے بعد راستہ بھٹک گئے ہیں۔ ظاہر ہے وہاں نگرانی کا بندوبست ضرور کیا گیا ہوگا۔ اس کے لیے ان لوگوں نے کیا انتظامات کیے ہیں اس کے بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اس کی بات کی تائید کی۔ صورتحال میری توقع کے مطابق تھی۔ شاہ فائق اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں پوری طرح چوکس تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ فائق نے انجن روم کو ہدایت جاری کرنا شروع کر دی اور جہاز اپنا رخ تبدیل کرنے لگا۔ عام سمندری راستے سے ہٹ کر ہم اب ایک ایسی سمت اختیار کر رہے تھے جس کا دوسرے جہاز رخ نہیں کرتے تھے۔ اس راستے پر سفر کرتے ہوئے سمندر میں کوئی خاص تبدیلی میں نے محسوس نہیں کی، سوائے اس کے کہ یہاں سمندر میں ویل مچھلیاں نظر آ رہی تھیں۔ سمندر میں اچانک سیاہ جزیرے سے ابھر آتے، پانی کے فوارے بلند ہوتے اور ویل مچھلی سطح پر ابھرنے کے بعد پھر پانی میں غوطہ لگا جاتی۔ اس سے پہلے ایسی مچھلیوں کے بارے میں صرف سنا ہی تھا، آنکھوں سے دیکھنے کا اتفاق پہلی بار ہو رہا تھا۔ شاہ فائق نے شاید نیچے فیضان نشتر کو بھی اپنے اس بدلے ہوئے رخ کے بارے میں تفصیلات بتا دی تھی۔ 10 گھنٹے تک یہ سفر جاری رہا۔ شام ہو گئی تھی اور فضا میں سیاہی پھیل گئی تھی۔ اس وقت شام کے تقریباً 7 بج چکے تھے۔ کیپٹن شاہ فائق اپنے ماتحتوں کو ہدایت دینے کے بعد عرشے پر پہنچ گیا۔ جہاز کے خلاصی اور وہ لوگ جو مسافروں کی حیثیت رکھتے تھے لیکن در حقیقت ان کا تعلق بھی لائن آف کروزل کے محافظوں سے تھا، مصروف عمل ہو گئے۔ پانی کے بڑے بڑے پائپ جوڑے جانے لگے اور ان کا تعلق اس خصوصی مشین سے کر دیا گیا جو سمندر سے پانی کھینچ سکتی تھی۔ پھر ان پانیوں کے ذریعے جہاز کی ہر شے بھگوئی جانے لگی۔ 2 مسول توڑ دیے گئے اور اس طرح کے آثار پیدا کیے گئے جس سے پتہ چلے کہ جہاز کسی سمندری طوفان کے سبب بھی تباہی کا شکار ہوا ہے۔ میں خاموش نگاہوں سے ان کی کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا۔ شاہ فائق مسکراتا ہوا میرے نزدیک پہنچ گیا اور اس نے آہستہ سے کہا، اس جہاز سے میرا کوئی پرانا تعلق نہیں، لیکن کپتان جہاز کا باپ ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک سچا اور مخلص انسان ہو تو اسے اپنے جہاز سے اپنی اولاد ہی کی طرح محبت ہوتی ہے۔ مجھے بھی جہاز کی یہ درگت بنتے دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے۔ میں مسکرا کر گردن ہلانے لگا۔ اس کام سے فیضان نشتر کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ جہاز کی نچلی منزل میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھا اور اوپر ہونے والی کارروائی کے بارے میں اس نے معلومات تک حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر شاہ فائق نے اس تمام کارروائی کو مطمئن نگاہوں سے دیکھا اور پھر وہیں سے چیخ کر ان لوگوں کو ہدایت دینے لگا کہ اب یہ کارروائی بند کر دی جائے۔ کام مکمل ہو چکا ہے۔ پائپ سمیٹے گئے اور انہیں سمندر ہی میں پھینک دیا گیا۔ جہاز مسلسل ایک مخصوص سمت میں آگے بڑھ رہا تھا اور شاہ فائق کے اندازے کے مطابق ابھی اسے مزید 20 گھنٹے کا سفر طے کرنا تھا۔